سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا و اکیلا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے، ہر قسم کی ثنا اسی کے لیے، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی اور مجد اللہ رب العالمین کی شان کو ہی دشتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار چاہتے ہیں۔ ہم اپنی برائیوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اور اپنے نفس کے شر و فساد سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شجر، حجر، چاند، تارے، سورج، کنکر، دنیا کی ہر چیز صرف اللہ کی مخلوق ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو خالق ہے، خلاق ہے، جو خالق کون و مکان بھی ہیں، مالک ارض و سما بھی ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین بات اور دنیا کا سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اور دنیا کا سب سے بدترین کام دین کے اندر ثواب کی نیت سے عبادت سمجھ کر نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس طرح کی نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ محترم حاضرین جماعت، سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بیش بہا مبارکبادیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں سے ہمیں درگزر فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع سے میں آپ کے سامنے کچھ یہ سمجھیے کہ یاد دہانی کے طور پر کچھ پوائنٹرز رکھنا چاہوں گا، اور اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے جہاں سے کہ اس ساری گفتگو کا آغاز ہوا ہے، یعنی عید قرباں کا آغاز ہوا، حیات ابراہیمی علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ ہر عید کے موقع پر سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی اگرچہ ہمیں ضرورت نہیں، لیکن ایک دو باتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ریمائنڈر کی طرح کام ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ میں اور آپ اس کھلے میدان میں یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلامی، اپنی عاجزی، اپنی خاکساری کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی بندگی کا اعتراف کرنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگا کر آیا ہوگا، ہم میں سے ایک بہترین لباس کو منتخب کر کے اسے پہن کر آیا ہوگا، لیکن کیا میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ابھی جو 2 رکعتیں ادا کی گئی ہیں، ان میں سب سے بہترین نماز وہی جو سب سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی، سب سے بہترین نماز وہی جس کا جذبہ سب سے زیادہ سچا تھا، سب سے بہترین نماز وہی جس کا شکرانہ جتنا بہترین اور جتنا گہرا تھا، سب سے بہترین نماز وہی جس کی نیت سب سے صادق اور سب سے مخلص تھی۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ ابھی جو عبادت انجام دینے والے ہیں قربانی کی، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ گلے پر کسی جانور کی چھری پھیرتے ہوئے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اپنے جانور کے گلے پر چھری پھیرنے میں اور آپ یکساں ہیں اور بالکل یکتا ہیں۔ میں اور آپ اسی طرح یکساں ہیں جس طرح میں اور آپ ابھی اس ایک جگہ پر ایک صف میں اللہ کے سامنے رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن قبولیت کا معیار الگ، جذبوں کا معیار الگ، سچائی کا معیار الگ، خلوص کا معیار الگ، سنسیئرٹی کا معیار الگ۔ آپ کے بازو پڑنے والا اس کا جذبہ آپ سے شاید بہت زیادہ ہو، میرے سامنے بیٹھا ہوا انسان اس کا جذبہ اور اس کا اخلاص اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہو، اور یہ وہ اخلاص ہے، وہ جذبہ ہے اور جذبے کی صداقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آج تک زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ لوگ طواف کرتے ہوں گے ابراہیم کے طریقے پر کرتے ہوں گے، لوگ سعی کرتے ہوں گے ابراہیم کے خانوادے کے حساب سے کرتے ہوں گے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا اتبعوا ملت ابراہیم کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی اس طرح ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں حکم دیا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یاد رکھیے ہماری عبادتیں اس وقت تک نامکمل ہیں جب تک کہ اس عبادتوں کے اندر اس کی روح
روح نہیں ہے۔ روح کے بغیر انسان کا جس طرح جسم ایک لاش کی مانند ہے، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی عبادت بغیر روح کے ایک لاش کی مانند ہے۔ لہٰذا سب سے بہترین چیز جو ہے تکبیر، سب سے بہترین چیز جو ہے اللہ کا ذکر، اس میں بھی مجھے اور آپ کو زندہ رکھنا ہے تو اس کی روح۔ اب دیکھیے نمازیں ادا کی ہم نے، ہر نماز میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن آج کا دن وہ خاص دن تھا جب ہم زائد اللہ اکبر کے ترانے بلند کرتے ہیں، آسمان تک صدائیں جاتی ہیں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کلپس دیکھے ہوں گے حجاج کے کہ کس طرح انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے ترانے بلند کیے، اللہ اکبر کے، تحلیل کے، تمجید کے، لا الہ الا اللہ کے، اور سبحان اللہ یہی چیز ہے جو مجھ کو اور آپ کو ہر ایک ایسے بندے سے ممتاز کرتی ہے جو اللہ کو ماننے والا نہیں۔ وہ شادیاں بجاتے ہیں، وہ ڈی جے لگاتے ہیں، وہ شور شرابہ کرتے ہیں، وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ خوشی منانا ہو تو خوشی منانے سے پہلے روزے رکھنے ہوں گے، خوشیاں منانا ہو تو خوشیاں منانے سے پہلے تکبیر کے نعرے بلند کرنے ہوں گے، خوشیاں منانا ہو تو پہلے مجھے اور آپ کو مبارک موسموں سے گزرنا ہوگا، اور ان مبارک موسموں کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں اور آپ پہلے اپنے گناہ چھوڑیں گے، اپنے گناہوں سے دوری اختیار کریں گے، پھر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور رب کے سامنے اپنا یہ ماتھا، اپنی یہ جبیں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر ٹیک کر خوشی کا اظہار کریں گے۔ آپ کی انفرادی خوشی بھی ویسی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی محسوس ہو، لائق ہو، تو آپ اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، سجدہ شکر بجا لائیں، 2 رکعت سجدے، 2 رکعت آپ شکرانے کی ادا کریں، اور یہی میری اور آپ کی خوشی ہے۔ اور اس خوشی کے رنگ میں بھنگ نہ ڈالنے کی کوشش کیجئے گا کہ میرے اور آپ کے سامنے ایام و تشریق ہیں، یہ 3 دن ہے میرے اور آپ کے سامنے عید کو چھوڑ کر، اس میں کوئی ایسی خوشی کا موقع ایسا نہ آئے جو غیر شرعی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کے گھر اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہو، تو سمجھیے کہ میری اور آپ کی خوشی کی رنگ میں بھنگ پڑ چکا ہے۔ میری اور آپ کی خوشیاں اب اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے، گندگی اور آلودگی آ چکی ہے۔ دوسری بات، قربانی جو اس خاص عید الاضحیٰ سے جڑی ہوئی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، اللہ کے لیے تقرب ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، جس طرح ہر ایک عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اور قربانی کیا ہے؟ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی بڑے مقام کو پانا ہو تو آدمی کو اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دن کا چین، رات کا سکون انسان کو جو ہے قربان کرنا پڑتا ہے۔ ایک سونا بھی اپنے آپ کو جلاتا ہے تو کندن بنتا ہے، ایک معمولی بیج بھی اپنے آپ کو زیر زمین دفن کرتا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے زمین کے، تو پھر وہ ایک درخت کی شکل میں ابھرتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ پوری زندگی کو کوئی ٹائٹل دینا چاہیں، لقب دینا چاہیں، عنوان دینا چاہیں، یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ آپ توحید کا نام دیں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید سے عبارت، آپ قربانی کا نام دیں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے عبارت، آپ ایک ایسے باپ اور ایسے سرپرست کا نام دے جو زندگی بھر اپنی خاندان، اپنے خانوادے، اپنی ذریت اور اپنی نسل کی فکر میں ڈوبا رہا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس سے بھی عبارت۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو خلت، دوستی، محبت، مودت کا نام دینا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ ہونے کا، اپنی دوستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ، ہر قدم، ہر ڈگر، ہر نگر، ہر لمحہ اور ہر سانس اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دوست ثابت ہوئے، ہر آزمائش میں کھرے اترے، ہر ٹیسٹ پاس کیا، ہر فتنے، ہر آزمائش کو جو ہے عبور کیا، اور پھر اس مقام تک پہنچے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام تھا۔ قربانی اسی بات کا نام ہے، قربانی اس بات کا نام نہیں کہ میں اور آپ 2 گانا عید کی نماز ادا کریں اور گھر جا کر اپنے اپنے جانور پر، ان کے گلے پر چھری پھیر دیں اور بات ختم ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو دمبا یا پھر قربانی کا جو ہے جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ دنیا کے اندر ان کی سب سے محبوب چیز، سب سے پسندیدہ چیز، اسے ذبح کیا جائے، اسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی بغیر کسی جھجک کے، تو پھر اس چیز کو بدل دیا گیا دمبے سے اور جانور سے۔ آج جب میں اور آپ اپنے اپنے جانوروں پر
قربانی کے لیے چھری پھیرنے جائیں تو اس عہد کو دہرائیے اور اس بات کو سمجھیے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ صرف قربانی کے نام پر جانوروں کو ذبح کریں اور گوشت تقسیم کر کے نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد نہیں، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک اگریمنٹ ہے، یہ اس معاہدے کو پھر دوبارہ سے یاد دلانا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات تازہ ہو کہ میرے اور آپ کے لیے ہر وہ چیز جو عزیز ہے، ہر وہ چیز جو محبوب ہے، ہر وہ چیز جس کی محبت، جس کی ہوا، جس کی شہوت، جس کی رغبت میرے اور آپ کے دلوں میں پیوست ہے، اگر اسے قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں اور آپ قربان کر سکیں۔ یہی چیز ہے، اور اسلام اور مسلمان نام اسی چیز کا ہے کہ بندہ مومن اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا بذات خود ایک قربانی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ دیکھیے دنیا شراب و کباب کے پیچھے پڑی ہے، مسلمان اسے ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ دنیا پیسہ کہیں سے بھی آئے وہ کمانا فخر سمجھتی ہے، وہ دنیا کو 4 روزہ زندگی سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ عیش و عشرت کی جا ہے، یہ انجوائمنٹ کی جگہ ہے، وہ اسے گزار کر چلے جائے گی۔ مسلمان کے لیے یہ آزمائش کی جگہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جہاں سے بھی ملے اسے مل جائے تو وہ حاصل کر لے۔ مسلمان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں، اسے دیکھنا ہوگا کہ 1 روپیہ بھی اگر آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے، اور جب کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس طرح کمایا، اور کتنا سچائی اور حلال کے طریقے اور کرائیٹیریا پر اسے پرکھ کر کمائے، اور جب وہ حاصل ہو گیا تو پھر اس کے خرچ کرنے پر پابندی کہ صحیح جگہ پر خرچ کیا یا نہیں خرچ کیا، غلط جگہ پہ تو خرچ نہیں کیا۔ یہ پابندیاں، یہ جو بیڑیاں میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں، میرے اور آپ کے زنجیریں یہ جو میرے اور آپ کے پیروں میں ہیں، یہ پابندیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو قربانی کی شکل میں دینا پڑیں گی اور دینا پڑتی ہیں۔ ایک انسان ہے جو پروفٹ کمانے کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، گھر بنانے کے چکر میں لون پر لون لیتا ہے، سہولتوں پر سہولتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان کے لیے وہ سہولت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ تمہاری بیڑیاں اور تمہارے ہاتھوں میں پڑی ہیں، تم پابند ہو اس بات کے کہ تمہارا دل چاہے کتنا کیوں نہ چاہے کہ تم بنگلے کھڑے کرنا چاہتے ہو، اپنا ایک آشیانہ بنا چاہتے ہو، ایک معمولی گھونسلہ بھی تعمیر کرنا چاہتے ہو۔ پیسے اگر نہیں ہیں تو تم کتنا چاہ لو، تم بینک سے کوئی سود نہیں لے سکتے، سود کا کاروبار نہیں کر سکتے، اور یہی وہ قربانی دینا پڑے گی پابندی کی شکل میں مسلمان کو جو وہ دیتا آتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی میں ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہم میں سے مسلمان ہیں جو سود کے، شراب کے اور ان ساری بدعمالیوں میں، اللہ حفاظت فرمائے، زنا میں، بدکاریوں میں اور آپ، ہمارے اپنے بھائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مبتلا ہے۔ یاد رکھیے محض قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا قربانی نہیں، اپنی ہوا، اپنا نفس، اپنی شہوت، اپنی یہ ساری چیزوں کو قربان کرنا قربانی ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس معاہدے کو دوبارہ نہیں دہراتے ہیں اس موقع پر تو پھر سمجھیے کہ میری اور آپ کی قربانی ابھی ادھوری ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو یہ آیا ہی نہیں کہ قربانی کرنا یا قربانی دینا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو حرام چیزیں ہیں، حلال چیزیں بھی قربان کرنا پڑتی ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوں گی۔ دیکھیے میری اور آپ کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میری اور آپ کی انا جو میں اور آپ قربان نہیں کر پاتے، میرا اور آپ کا ایگو جو میں اور آپ قربان نہیں کر پاتے، سیلف ریسپیکٹ کے نام پر میں نے اور آپ نے اپنے ایگو کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ جس طرح ایک کسان، ایک معمولی چرواہا اس بکرے کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے کہ عید کے موقع پر اسے بیچوں گا اور پروفٹ کماؤں گا، بالکل اسی طرح میں اور آپ اپنے دل کے اندر جھانکیں، سینے کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے وہاں پر متکبر، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا، اپنے خاندان میں بڑا، اپنے حلقے میں بڑا، اپنے کاروبار کے حلقے میں بڑا، اپنے فرینڈ سرکل میں بڑا، اپنی جگہ پہ میں ہوں بڑا، میں ہوں بڑا تو میرا نہ کوئی سنے گا نہ میں کسی کی سنوں گا، اور جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ اب میں اپنی ایگو کے چکر میں خاندان کے رشتوں کو برباد کروں تو کر دوں، معاہدوں کو برباد کر دوں تو کر دوں، جماعت اور جمعیت کے معاملات برباد کر دوں تو کر دوں، اپنے ذمہ داریوں کو برباد کر دوں تو کر دوں، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس ذمہ داری کو خراب کر دوں تو کر دوں۔ ایسے کتنے ایسے مسائل ہیں میرے اور آپ کے سامنے میرے بھائی، صرف اور صرف میری اور آپ کی میری اور آپ کی انانیت کی بنیاد پر مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مدرسوں، مسجدوں کے ذمہ داران کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جمعیت کے ذمہ داران، جماعت کے ذمہ داران، جن پر پوری امت اور قوم ریلائی کرتی ہے، ان پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، انحصار کرتی ہے، سوچتی ہے کہ یہ لوگ ہماری دینی رہنمائی کریں گے، ان کے کوٹ کے اندر جو ہے مسائل چل رہے ہیں۔
جنون ہیں، صحیح مسائل ہیں اور کوئی راستہ نہیں نکلتا تو کورٹ جانا غلط نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے بہت سے مسائل ہیں جو شاید بیٹھ کر صلح ہو سکے، جو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری دیتا ہوں، بِبَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے بیچ و بیچ خوشخبری ہے آپ کے لیے، گھر کی جنت کے اعلیٰ مقام پر خوشخبری ہے آپ کی۔ بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیث بیان کی، کہا لمن ترک المراء وان کان حقا، سچا ہے سچا ہے سچا ہے، حق پر ہے، لیکن بحث و مباحثے کو، جنگ و جدال کو، لڑائی اور فساد کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، یہاں کچھ شاید نہ ملے، اللہ کے پاس ہے سب کچھ، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، میرے اور آپ کے آپس کے اختلافات کتنے ایسے ہیں، ہم اپنی قربانی دینے کے لیے جانور لا سکتے ہیں، لیکن اپنی انا، اپنے ایگو اور اپنے سینے کے اندر بیٹھے ہوئے فرعون اور نمرود کو ذبح نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ سے خاندان بکھرے پڑے ہیں، رشتہ دار بکھرے پڑے ہیں۔ میں اور آپ یہ کب کریں گے؟ مسلمان نام اس کا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے آگے سپرد کر دینا، حوالگی کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی دعا کی تھی میرے بھائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، پروردگارا میں اور میرا بیٹا یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، دعا کیا کی ہو رہی ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا مجھ کو بھی میرے بچے کو بھی مکمل طور پر تیرے حوالے کرنے والا مسلمان بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسل کو بھی، امتا مسلمتا لک، ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ تو پیدا کر۔ امت مسلمہ مطلب اللہ اکبر کہہ لیا، ماشاء اللہ کہہ لیا، سبحان اللہ کہہ لیا، 2 عیدوں کے موقع پر عیدگاہ میں ہم حاضر ہو گئے، اچھے کپڑے اور اچھے لباس ہم نے پہن لیے، آج ہمارے لباس سجے ہوئے ہیں، ہماری ٹوپیاں سجی ہوئی ہیں، ہماری داڑیاں سجی ہوئی ہیں، خاندان بکھرے ہوئے ہیں، رشتے بکھرے ہوئے ہیں، جمعیت و جماعت کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، مدرسوں کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، دشمن ہے کہ ہم پر حملہ کرنے کے چکر میں ہیں، اور ہم ہیں کہ آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں۔ عید کے موقع پر، چونکہ عید ایک ایسا محل ہے، ایک ایسا موقع ہے جہاں پر امت کے سامنے ایک گلوبل پیغام جانا چاہیے، جہاں امت کے سامنے ایک پیغام جانا چاہیے، اور وہ سب سے بڑی چیز یہ کہ میری اور آپ کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کمرے تک محدود نہیں رکھا۔ اس عیدگاہ میں مجھ کو اور آپ کو ہمارے سارے اختلافات کے باوجود جمع کیا ہے، تو میں اور آپ جمع نہیں ہو سکتے اللہ کی خاطر؟ قربانی نہیں دے سکتے کسی؟ جس نے قربانی دی اللہ کے پاس اس کے لیے اجر ہے، جس نے قربانی دی اللہ کے پاس اس کے لیے اجر ہے، پہلی بات۔ اور میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنا انفرادی طور پر جائزہ لیجیے، ہماری خوشی کا دن ہے، اللہ آپ کی خوشیوں میں اور اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی خوشیوں میں اور برکتیں دے، ایسی خوشیاں، مبارکبادیاں اور آپ کی زندگیوں میں لے کر آئے۔ ہم نے عرفہ کے دن رکھی ہوئی، جمع کی ہوئی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کی ہیں، عرفہ کے دن سے نکل کر سبحان اللہ یوم النحر میں ہم پہنچے ہیں، کتنا اللہ سے نہیں مانگا ہوگا، کتنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش نہیں کی ہوں گی، کتنے درد نہ ہوں گے میرے اور آپ کے دلوں میں، کتنے مسائل نہ ہوں گے میرے اور آپ کے پاس جو ہم نے رب العالمین کے حضور پیش کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ وہ قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، ایک عاجز، ایک غلام، ایک ذلیل، ایک خاکسار دل سے نکلی ہوئی دعا رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ اپنے آپ کو جھکانا سیکھنا ہوگا، یہ قربانی ہے کہ میں اور آپ اپنی انا کو قربان کریں، اور اس میں نے مجھے اور آپ کو برباد کر رکھا ہے، معاشرتی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور اللہ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ باتیں رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ میں اور آپ ایک رسم سمجھ کر یہاں سے نہ جائیں، کہ میں اور آپ یہاں حاضر ہو گئے اور ہم نے 2 رکعت ادا کر لیے، اور پھر جو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں وہ قصہ کہانی سمجھ کر ہم نے سن لیا اور ہم اٹھ کر چلے گئے، یہ بالکل غیر مناسب بات ہوگی اگر میں اور آپ اپنی عبادت کی روح کو نہ سمجھے۔ ایک اور بات سمجھیے کہ مشرکین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، اپنا خانوادہ اور اپنی نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے لے جا کر جوڑا کرتے تھے، اور طواف وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن جو شرک ان میں جڑ بس گیا تھا، جو برائیاں ان میں بس گئی تھی،
اس کی وجہ سے یہ ساری عبادتیں بھی ہیچ تھی، یہ ساری عبادتیں بے روح تھی۔ یاد رکھیے جب تک اس عبادت کی روح ہمارے اندر نہ ہوگی ساری چیزیں فارمیلٹی اور رسم بن کر رہ جائے گی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بلال کی اذاں رہ گئی ہے، اذانیں آج ہم دے رہے ہیں، اللہ اکبر کے ترانے بلند کر رہے ہیں، وہ جذبہ نہ رہا، وہ ایمان نہ رہا، وہ شوق نہ رہا، وہ محبت نہ رہی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب اللہ اکبر بھی کہیں تو اس جذبے سے سرشار ہو کر کہیں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ یہ تھی ہماری باتیں عبادتوں کی حد تک۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا کہ اب جب آپ اپنے گھر کو جائیں گے انشاءاللہ، اور جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت اور طاقت دیا ہے وہ اپنی قربانی انجام دے گا، اللہ قبول فرمائے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج استطاعت نہیں دیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مستطیع بنائے، انہیں صاحب اضحیہ بنائے، قربانی دینے والا بنائے، انہیں اللہ کی راہ میں دینے والا بنائے، ان کے ہاتھ کو اوپر دینے والا ہاتھ بنائے۔ اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور بیش بہا نوازے انشاءاللہ۔ اب جب آپ جائیں گے تو یاد رکھیے آپ کی عبادت کیا ہے، اس کی روح، اس کی سچائی ہے۔ آپ جو بھی فوٹوز امیجز سوشل میڈیا پہ ڈالنے والے ہیں وہ آپ کی نیکیوں کو کم کر رہی ہے۔ اچھے سے سمجھیے، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے جو اب میں اور آپ عبادت کرنے والے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں اور آپ اب جا کر جو عبادت کریں گے، جو بندگی کریں گے، جو قربانی کا جانور ذبح کریں گے، اب اس میں سچائی یہی ہے کہ نماز تو ہو گئی، مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میں اور آپ کتنے زیادہ تیار ہو کر جذبے سے پڑے، لیکن اب جب قربانی کی بندگی کے لیے جائیں گے تو میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں گے، دعا کرتے ہوئے جائیں گے اللہ تو قبول فرما، اس عہد کو تازہ کرتے ہوئے جائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خاندان کی رسم و رواج آئیں گی قربان کر دوں گا، معاشرے کی جاہلانہ رسم و رواج آئیں گی قربان کر دوں گا، اپنی محبتیں آئیں گی قربان کر دوں گا، گھر میں بیوی نے کچھ غیر شرعی تقاضا کیا قربان کر دوں گا، ماں باپ نے گھر کی عورتوں نے کچھ غلط بات کہی کہ ہم یہ رسم کرنا چاہتے ہیں قربان کر دوں گا، میری اپنی انا بیچ میں آتی ہے قربان کر دوں گا، کوئی بہتر کام ہو سکتا ہے نیکی کا، صلح صفائی ہو سکتی ہے، آپس میں بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے، رشتہ دار آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن میری انا کی وجہ سے معاملہ اٹکا ہوا ہے قربان کر دوں گا۔ اور میں اور آپ اگر اس عہد کے ساتھ جا کر انشاءاللہ اگر قربانی کرتے ہیں محض اس نیت اور ارادے سے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری قربانی میں بھی برکت دے گا، ہماری زندگی میں بھی برکت دے گا، اور ہمارے لیے نیکیوں کے راستے آسان کرے گا، خیر و برکت کے دروازے انشاءاللہ کھولے گا۔ پہلی بات، فوٹوز اپلوڈ کرنا چھوڑ دیجیے، کسی بھی قسم کی نمود و نمائش، کسی بھی قسم کا شو آف آپ کی نیکی کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑی بات۔ دوسری بات، جب بھی آپ عبادت کریں یاد رکھیے عبادت بھی اگر عبادت سے بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اس عبادت میں جو ہے نا محل نظر ہے، شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا جب آپ جانور ذبح کریں تو اس کی گندگی، اس کی گندی بو، یا پھر اس کا خون، اس کی غلاظت، اس کا گوبر، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ان ساری چیزوں کو پاک و صاف کیجیے۔ یاد رکھیے آپ کی قربانی صرف گلے پر چھری پھیرنے سے نہیں ہو رہی ہے شروع اور ختم، بلکہ وہ اس وقت تک جب تک کہ آپ اسے بہترین انداز میں جیسا شریعت نے کہا ہے ویسا گوشت تقسیم نہ کر دیں تب تک آپ کی قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ 200 300 400 اگر آپ قصائی کو یا کسی کام کرنے والے کو دے سکیں کہ ساری صفائی کے بعد ہی آپ میرے بھائی یہاں سے جانا، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پوری کوشش کیجئے گا کہ ایک گندا پانی کا قطرہ بھی جو ہے آزو بازو کسی کو تکلیف نہ دے، اور خاص طور پر غیر مسلموں کو۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجھے اور آپ کو توحید کا درس اور دعوت اللہ کا درس بھی دیتی ہے، اور ہم اور آپ سب سے زیادہ کچے، نکمے، اناڑی اور سب سے زیادہ بد اخلاق اور بد معاملہ کرنے والے ہیں تو دعوت اللہ کے میدان میں، کیونکہ میرے اور آپ کے معاملات سے، بیہیویئر سے، اخلاق سے، کردار سے کوئی غیر مسلم نہ کبھی اٹریکٹ ہوتا ہے نہ کبھی اسلام سے قریب آتا ہے، الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ میرے اور آپ کے راستے میں آنے جانے میں بھی کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں سے جب آپ اٹھ کر جائیں مجھے بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ میں یہاں سے اگر اپنی گاڑی اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں تو راستے میں کسی کو تکلیف نہ دوں، بہت زیادہ ٹریفک ہونے کا باعث یا سبب نہ بنوں، اور جب اپنے گھر میں جا کر قربانی دوں تو میری قربانی کے جانور کی گندگی، غلاظت، گندی بو اور مہک اور پانی، یہ ساری چیزوں سے پڑوسیوں کو، آس پاس والوں کو، محلے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر میں اور آپ یہ کام
اچھے انداز سے اور سلیقے سے انجام دے لیتے ہیں تو سمجھیں انشاءاللہ میری اور آپ کی قربانی کامیاب ہے۔ اور پھر آگے کا مرحلہ یہ کہ ہم اور آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، کیونکہ وہی آخری منزل ہے۔ اللہ قبول کر لیا تو بات ختم، اللہ قبول نہ کیا تو پھر چاہے 1,00,000 کا بکرا لائیں کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں میں نے جو آپ کے سامنے مختصراً رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو شاد و آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آپ کے چہروں کو، آپ کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں، عمر میں، زندگی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، گھر میں، مکان میں، دکان میں خیر و برکت کی بارشیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو ہر قسم کے مسائل سے جو وہ دوچار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں کہیں بھی اسلام دشمن، مسلمان دشمن ان کے در پہ ہیں، ان کی عزت کے، ان کی آبرو کے، ان کی جان کے، ان کے مال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا مالک ہے، تو ان کا فیصلہ فرما، بہتر سے بہترین فیصلہ فرما۔ اور اگر ان کے لیے ہدایت ان کے مقدر میں، اللہ کی مشیت میں نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ ان کے لیے تو بہتر طور پر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چین دے، سکون دے، راحت دے، امن دے، عافیت دے، امان دے، سلامتی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت دے، محبت دے، رأفت دے، نرمی عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے کدورت، بغض، عداوت، چھپی ہوئی نفرت، دشمنی اور بغض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دور فرما دے، ہمارے سینوں کو پاک و صاف فرمائے، ہماری جماعت کو، ہماری قوم کو، ہماری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ متحد بنا، متفق بنا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہو اور عزت والا ہو۔ ایسے رزق سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں جس میں حرام کی آمیزش ہو اور ذلت کی آمیزش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال اور عزت والا رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کا محتاج نہ بنا، پروردگار اپنے در کا بھکاری بنا، مگر کسی مخلوق کا کبھی ایک قطرے کے لیے بھی محتاج نہ بنا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین یہاں سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جو ہے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی جو بھی غلطیاں، ان کی جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرمائے، اور جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں انہیں راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ان سے دعائیں لینے والا بنائے، بد دعائیں لینے والا نہ بنائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، اور اسماعیل کی زبانی یہ نکلا کہ اے ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی فرما بردار اور سعادت مند اولاد بنائے، اور ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو فرما بردار ہو، سعادت مند ہو۔ اللہ ہمارے گھروں میں تو برکتیں عطا فرما، ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے نوجوانوں میں برکتیں عطا فرما، گناہوں سے دور فرما، اور ان کے اندر صالحیت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، قوم کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ عطا فرما، اور ہم تمام کو پروردگارہ ان تمام چیزوں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور ہر اس چیز سے دور فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، والحمد للہ اولا وآخرا۔